بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ہی موضوع پر بات کریں گے، شریف خاندان اور اس کا نظام اور اس ملک کا نظام۔ یہ اس پہ بات ہوگی آج۔ تو شروع میں اس طرح یوں کرتا ہوں کہ ہمیں اس بدماش خاندان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، شریف خاندان کی، کیونکہ یہ جو نظام پاکستان کا ہے یہ شریف خاندان کا بنا بنایا ہوا نظام ہے، 1985 سے آنورڈ لے کر اب تک۔ تو اس نظام میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ شریف خاندان کو کچھ بگاڑ لے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ ملک اس خاندان کی وجہ سے ابھی بہت کچھ دیکھے گا، اور بہت کچھ دیکھنے کو ہے عوام کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی بدماشی ہمیں ماننی پڑے گی۔ میں کچھ اس طرح سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اب جو کانفرنس ہوئی تھی چند دن پہلے، اسما جہانگیر کانفرنس اس کا نام تھا، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو انہوں نے بات کی ہے، وہ فریڈم آف اسپیچ پر جو بات کی ہے، تو اب جب یہ پوچھا گیا کاشف آبازی کی طرف سے کہ کیا، یعنی منیز جہانگیر سے جو اسما جہانگیر کی بیٹی ہے، کہ فریڈم آف اسپیچ کا ایک بگوڑے سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اس ملک کے نظام سے بھاگ چکا ہے، ایبسکوانڈر ہے، تو کیا اس شخص کو اس کانفرنس میں اسپیچ کرنی چاہیے تھی، جہاں پاکستان کی چیف جسٹس بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بات بنتی یہ ہے کہ اگر ہمارا نظام اتنا ہی کمزور ہے کہ جن ججوں سے وہ بھاگ کر گیا ہے اور ان کی موجودگی میں یعنی جو صدارتی خطاب ہے وہ بھی اس کو دیا جائے، اور اس میں کون لوگ شامل ہیں، تو یہ جب میں کہتا ہوں کہ اس بدماش خاندان سے ہمارا بچنا مشکل ہے، یہ نظام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اب ایک طرف آپ میڈیا کو بھی دیکھ لیجئے کہ میڈیا کو بھی یہ سارا کچھ معلوم تھا، اس اجلاس کے جو منتظمین تھے اس کانفرنس کے، ان کو سارا کچھ معلوم تھا۔ جو چیف جسٹس کے علاوہ، صرف جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے گلزار احمد صاحب، اس کے علاوہ سب کے سب کو یہ بات معلوم تھی کہ نواز شریف اس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ صرف ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو معلوم نہیں تھا، باقی اور بھی عدلیہ کے لوگ تھے، ان کو معلوم تھا۔ اور وہ کیوں ادھر تھے، یہ پہلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ نظام بگڑ چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف نواز شریف کا نظام ہے، یہ کسی اور کا، یعنی نواز شریف خاندان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ دیکھیے کہ چلو عوام کو تو حقائق پتہ نہیں ہے جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، یا بدنصیبی میں وہ لوگ یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، وہ ان حالات کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں۔ لیکن معاشرے میں جو بگاڑ آیا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی کیا اس عدلیہ کو، یا عدلیہ میں جو ججز ہیں ان کے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، یا جو نواز شریف پر یا اس کی بیٹی پر جو کیسز ہے یا اس کے بیٹوں پر، کیا وہ غلط ہیں؟ کیا یہ عوام کے سامنے اعتراف کریں گے کہ ان کو معلوم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اس وقت، جو کیس چل رہا ہے مریم نواز کا، یہ اس میں بری ہو جائیں گے۔ اور اب دیکھ لیجئے اس میں جو اصل بگاڑ ہے وہ کہاں سے ہے۔ اب نیب کے پروسیکیوٹر سے جب پوچھا گیا تو اس کی تیاری نہیں تھی، یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے سب کچھ کو، لیکن ان کی تیاری نہیں تھی۔ اس کے سامنے جو 10 سوالات رکھے گئے اس بینچ کے جو مریم کا کیس سن رہا ہے، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم دوسری پیشی پہ کریں گے، اور پھر ایک مہینے کی ان کو ضمانت مل جاتی ہے، یعنی تاریخ مل جاتی ہے۔ تو یہ جو بیٹا ہوا 2 ممبر بینچ ہے، یہ ان کو بری کرے گا، خواہ وہ ان کا یعنی ارادتاً اس کو بری کریں
ان نے ذہن بنایا ہوا ہو، یا یہ ان سے یعنی یہ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا نیب سے گٹھ جوڑ کر کے کہ اس طرح آپ کہیں کہ ہم اگلی پیشی پر اپنے 10 نکات کا جواب دیں گے۔ آپ دیکھیے، اگر یہ بینچ چاہتا ایک تو ان کو یہ میڈیا ٹاک سے روک دیا جاتا، مریم نواز کو اسی کورٹ کے باہر وہ میڈیا ٹاک کر رہی، جن ججز کے سامنے وہ پیش ہو رہی، ان کے خلاف وہ الزامات بھی لگا رہی ہے اور وہ ججز بھی خاموش ہے۔ آج پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان کو ادھر میڈیا ٹاک نہیں کرنی دی گئی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے چند لوگوں کی وجہ سے کہ وہ میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا پر یہ بات سامنے رکھتے ہیں، تو وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ پیش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اسے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ جو میڈیا ٹاک کر رہی تھی اس میں کیا بول رہی، اور آج اب ہمارے سامنے آپ کیا بول رہی ہے۔ یہ سب معلوم ہے، ہر ایک شخص کو معلوم ہے، تو کیا ان ججوں کو نہیں معلوم؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ نظام پر بھاری ہے، ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک تبدیلی آئی تھی پاکستان میں، لیکن وہ تبدیلی ہم نے بہا دی مہنگائی کے شکل میں، کہ ملک میں بہت بڑی مہنگائی ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی آ چکی ہے، پاکستان سے 10 گنا زیادہ۔ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہمارا دھیان صرف اس خاندان کی طرف جائے گا اور ان کو سننا پڑے گا، اور یہ ہماری مجبوری ہے، اس نظام کی بھی مجبوری ہے، اس عدلیہ کی بھی مجبوری ہے، اس بیوروکریسی کی بھی مجبوری ہے، اس نیب کی بھی مجبوری ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر کی بھی مجبوری ہے۔ جب اتنی زیادہ مجبوریاں ہیں تو ہم ایک شخص سے یہ کیسے توقع لگائے کہ ٹھیک ہے اس نے جو کچھ کہا تھا کہ ان کو میں جیلوں میں بھی ڈالوں گا، ان کے ساتھ میں ہر وہ کام کروں گا، وہ اس نے کر کے دکھایا، لیکن کیا کچھ برآمدگی بھی ہوئی اس خاندان سے؟ وہ نہیں ہو سکے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس عدلیہ کے نظام کے ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس عدلیہ میں ایک اشتہاری صدارتی خطاب بھی کرے اور اس میں پاکستان کا چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بیٹھا ہو، یہاں سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ یہ سسٹم انہوں نے اپنے لیے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ نظام مستقبل قریب میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہیں ہے تو اس لیے کچھ وصول نہیں کیا جاتا، تو شہباز شریف کا جو کیس ہے اس وقت، جو شہباز شریف کا کیس ہے 30 ارب منی لانڈرنگ کا اور اس کے بیٹے کا، چلو ایک بیٹا تو باہر ہے، دوسرا تو ادھر ہی ہے، کیا یہ 1.5 سال میں اس سے کوئی ریکوری ہوئی ہے؟ کیا اس سے اس طرح پوچھا گیا ہے جو اختیار ہے اس عدلیہ کا؟ نہیں، وہ کبھی کریں گے بھی نہیں۔ ایف آئی اے نے جو کردار ادا کرنا تھا کیا اس نے ادا کر دیا اس کیس میں؟ یہ منی لانڈرنگ کے کیس میں نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کریں گے، صرف سوالات بھیجیں گے۔ وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے تو پنجاب کے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا پاکستان شہباز شریف کی شکل میں، وہ تو یہ کہے گا، وہ کبھی یہ نہیں کرے گا، اور آخر میں کہے گا کہ میرے اس بیٹے سے پوچھ لے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ اس پر تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ بھی اس ملک کے عدل کے نظام پر تمانچہ مار کر بیٹھا ہوا ہے باہر۔ تو ہم کیسے توقع رکھیں کہ اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ ہمیں یہ اقتدار پاکستان کا ہمیشہ کے لیے شریف خاندان کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کی وجوہات ہیں، جو بھی کبھی شریف خاندان سے باہر اقتدار میں آئے گا، جیسے عمران خان آیا، تو عمران خان اس نظام کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کون سا پاور ہے کہ وہ قانون سازی کرے پارلیمنٹ میں اور وہ ایک قانون بن جائے؟ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے اپنے اتحادی بھی اس کے ہاتھ باندھے رکھیں گے۔ جو کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس ملک کے لیے جن کے دل حقیقت میں لرزتے ہیں، جس کو اقتدار کی قوتیں کہا جاتا ہے، اور بدنام کرنے کے لیے اقتدار کی قوتیں ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ملک میں جب ڈنڈا نہیں چلے گا قانون کا، عدالت اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی اور نہ کرنا چاہے گی، تو اس ملک کے حالات کیسے بدلیں گے؟ وہاں چوروں سے لوٹا ہوا مال کیسے برآمد ہوگا؟ یہ ملک شریف خاندان کا ہے۔
اصل میں اس کے مالک شریف خاندان ہے. 22 کروڑ عوام اس خاندان کے رعایا ہیں، حالانکہ یہ بہت بزدل خاندان ہے، لیکن ہمارا نظام ان سے بھی زیادہ بزدل ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی، اور آپ لوگ یہ ویڈیو محفوظ کر کے رکھیں. اگر انہوں نے یہ جو بینچ ہے اسلام آباد کا 2 ممبر بینچ، اس میں اگر یہ لوگ چاہتے کہ مریم نواز کا کیس جس طرح دنیا میں کیس چلتے اس طرح چلے، تو کیا ان کو اتنا مہلت ملتا کہ کبھی وکیل بدل گیا، کبھی وکیل آیا نہیں، کبھی مہینہ چاہیے، کبھی 2 مہینے چاہیے خاص وقت کے انتظار کے لیے. وہ خاص وقت کون سا ہے؟ 2023 میں ان لوگوں نے اس ملک میں، اس خاندان نے اس ملک میں اپنی بادشاہت قائم کرنی ہے. 2023 میں ایک سول ماشاء اللہ بھی لگنے والا ہے. میں آگے جا کر میں تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. لیکن کیا ان عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ خاتون جب جیل سے باہر ہے، یہ کس وجہ سے جیل سے باہر آئی تھی؟ کیا اس کی کنویکشن ختم ہو گئی تھی؟ جو 2 سال سے یہ باہر پھر رہی ہے اور پورے نظام پر یہ روز تمانچے مار رہی ہے، پورے لوگوں کے دلوں کا خون کر رہی ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان ججوں کو پتہ نہیں ہے، اس نظام کو معلوم نہیں ہے. لیکن ایک کام اس نے کیا کہ نیب کے پیشی کے دن نیب کے سامنے جو پتھر برسائے گئے، جس طرح ڈرایا گیا، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کرے تاکہ ہم اس کو آئندہ نہ بلا سکیں، کیونکہ نیب کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب شریف خاندان کے لوگ ہیں، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو گرفتار کرے. تو یہ ایک طریقہ نکالا گیا کہ آپ لوگ لائیے، اس کے ساتھ پتھر لائے اور ہمارے اوپر برسائیے. تو وہ اس نے کر دکھایا. اس کے بعد کس نے اس کو بلایا؟ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. کیا نیب نے اس کو دوبارہ بلایا؟ اس خاتون کو نہیں بلایا. تو پھر جو 15,000 خواتین جیل میں بند ہے ان کو بھی ہمیں رہا کرنا ہوگا اس نظام نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی مجرمہ وہ جیل سے باہر ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے کیسے میں غریب خواتین ہیں تو وہ جیلوں کے اندر ہے؟ اس طرح کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس دن جو کانفرنس عاصمہ جہانگیر کانفرنس کی تھی، اس عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں یہ کیا جب پوچھا گیا وہ بار کونسل کے چیئرمین سے، صدر سے، کہ کیا احسن بول جس کا نام بون، کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں نواز شریف خطاب کریں گے، اور آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پھر آپ کو جب یہ معلوم تھا پھر آپ نے چیف جسٹس کو کیسے بلا لیا، پھر اسلام آباد کے چیف جسٹس کو کیسے بلا لیا؟ تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جو نظام پر جو آخری حملہ کرنا تھا وہ اس دن سے شروع ہو گیا. عاصمہ جہانگیر کانفرنس یہ پلانٹڈ تھا، اور جب سب کچھ یہ پلانٹڈ تھا تو ان ججوں کی موجودگی، اب یہ کیسے دنیا کے سامنے اس کو صاف کریں گے کہ مستقبل کا بادشاہ اور آج کا مجرم اشتہاری وہ اس میں خطاب کرے گا اور آپ لوگ بیٹھے ہوں گے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اس ملک کا نظام یہی ہے. یہ نظام بہت خطرات کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. یہ پاکستان اس وقت جب قائم ہے، یہ ہمارے افواج پاکستان کی وجہ سے، اور پہلے اللہ کی وجہ سے اور بعد میں افواج پاکستان کی وجہ سے قائم ہے. تو یہ لوگ کیا اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ جو کہ مصمم ارادہ ہے ان لوگوں کا. یہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف افواج پاکستان نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں ہمارا عدلیہ بھی شامل ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کون سا چیز ان کا ماتحت نہیں ہے اس خاندان کا. جب یہ سب کچھ اس خاندان کا ماتحت ہے تو پھر ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اس نظام کو ہم ٹھیک کر لیں گے؟ اس ملک میں بہت زیادہ خون بہنے کو ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے، اس خاندان کی وجہ سے. حالانکہ یہ خاندان کچھ نہیں ہے،
یہ خاندان صرف اور صرف وہ کسی نے جب کہا ہے نا کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو پھر گریبان پڑتے ہیں، اور جب یہ طاقت میں نہیں ہوتے تو پاؤں پڑتے ہیں. یہ بزدل خاندان ہے. لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے جن کا میں نے ابھی اس میں ذکر کیا؟ وہ نہیں سمجھیں گے. وہ اب بھی یہ آسرا لیے ہوئے کہ شریف خاندان آئے گا اور دوبارہ ہم وہ کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. یعنی افسوس تو یہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لیے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا. 1.5 سال رہ گیا ہے 2023 میں. وہ خواہ نومبر کا مہینہ ہے یا اکتوبر کا مہینہ ہے 2023 کا، ان کو جو وقت چاہیے اس کیسوں کو طول دینے کے لیے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کر رہے ہیں، ہر جگہ یہ اس طرح ہی کریں گے، اور پھر وہ وقت آ جائے گا، ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، ان کے جرم بھی معاف ہو جائیں گے، اور پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا اس دن سے ڈریے. کیونکہ یہ ایک آسرا تھا جو موجودہ وزیر اعظم ہے. یہ موجودہ وزیر اعظم اس وقت طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہے، مافیاز کی وجہ سے ناکام ہے. اور مافیاز کہاں نہیں ہے؟ یہ آپ ایک کڑی کو دوسرے کڑی سے ملائی ہے. یہ مہنگائی کو لے لیجئے، جو بدنامی اس کے ذمہ آ رہی ہے وزیر اعظم کی. تو شوگر مافیا کون ہے؟ یہ اب سے تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے یہ لوگ موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں تھے، اتنے طاقتور نہیں تھے جو آج ہے. جتنی بھی مافیاز ہے، ویٹ مافیا ہے، انرجی مافیاز ہے، جو بھی ہے وہ سب لنک ہے. اور ان کے حصے کس کس کو جاتے ہیں، انہوں نے اس نظام کو کیسے اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا نکالنا بہت مشکل ہے. عوام ان کے لیے نہیں نکلتے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور جو کوئی آتا ہے ان کے ساتھ، اس دن پشاور کا جلسہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا جو 12 پارٹیوں کا جلسہ تھا، عوام نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ نظام ان کے ساتھ ہے. کیونکہ نظام میں جتنا ہی نظام ہے، جتنے ادارے ہیں، سب کے سب نواز شریف کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ذاتی غلام ہیں. وہ اس شخص کو کبھی بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ حب الوطنی کے نام تو برائے نام ہوتا ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں انسان کے. یہ ہم نے بہت سن لیا کہ حب الوطنی اور وطن سے پیار، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے یہ جو بھی آپ دیکھیں ان میں سے جو کرتا درتا ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہوتے ہیں. یہ کل کو جب ریٹائر ہوتے ہیں سب کچھ سے، خواہ سیاست سے ریٹائر ہو، بیوروکریسی سے ریٹائر ہو، عدلیہ سے ریٹائر ہو، نیب سے ریٹائر ہو، یہ دوسرے ملک جا کر آرام سے زندگی گزاریں گے. اور اربوں ان کو ملتے ہیں لوٹ کا مال. صرف میڈیا پر 20 ارب روپے ایک سال میں لٹائے گئے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اس میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ کس کے پیرول پر ہیں. چند ایک کو چھوڑ دیجئے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ غازی لوگ ہیں، مجاہد لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اللہ کے لوگ ہیں. کیونکہ اس وقت یعنی اتنا بڑا یعنی نعمت نواز شریف کی شکل میں اگر میڈیا کے ہاتھوں میں تھا، تو اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے کوئی خاص لوگ ہیں جو اس میڈیا میں ہیں. تو اس کی تو ہم بات نہیں کرتے، اس کی تو ہم احترام بھی کریں گے اور دل سے کریں گے. لیکن جو ان کے پیرول پر ہے، ذرا ان کی شکلوں کو دیکھ لیجئے، ان کی بات چیت کو دیکھ لیجئے، ان کے کردار کو دیکھ لیجئے. پھر ان کے اپنے جو پارٹی کے 14-15 بڑے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان کی کرپشن کو دیکھ لیجئے، اس کے کردار کو دیکھ لیجئے. یہ ملک ان کے قبضے میں دوبارہ آنے والا ہے، بہت جلدی ہے، یہ کام ہو جائے گا. لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر اللہ پاک نے عمران خان کو زندگی دی، اور امید ہے اللہ سے ہمیں، تو یقین کیجئے یہ تو سب کچھ ہو جائے گا. ان کی بادشاہت کا اعلان بھی ہو جائے گا، سول مارشل لا بھی اس ملک میں لگ جائے گا. لیکن ایک کال عوام کو جائے گی، کیونکہ اس وقت کچھ نہیں بدلے گا اس ملک میں، جس کی ہم آج کہتے ہیں کہ نااہل وزیر اعظم.
پھر آپ کو اہلیت کا پتہ چل جائے گا. وہ اس لیے کہ یہ جو موجودہ صرف مہنگائی کی وجہ سے ہم اس شخص کو ضائع کر رہے ہیں. صرف جو موجودہ مہنگائی ہے اس سے 120 گنا زیادہ ہوگی مہنگائی اس ملک میں. اور پھر جب وہ کال دے گا عوام کو، وہ اپنے بال بچوں سمیت نکلیں گے اور اس نے نظام کو گرا کے رکھے گا یہ شخص. اور پھر مقتدر قوتوں کا امتحان ہوگا، وہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں. اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.